ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ پچھلی شریعتوں میں، پچھلی امتوں میں صدقے کا استعمال کرنا لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ اس صدقے کے مال کو جلا دیتی تھی، اور یہ اس صدقے کے قبول ہونے کی ایک علامت ہوا کرتی تھی۔ گویا کہ آگ کے ذریعے اس مال کو ختم کر دیا جاتا تھا اور وہ مال کسی انسان کے استعمال میں نہیں آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہمیں یہی بتاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کے قربانی کو قبول کر لیا گیا اور دوسرے کے قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں اختلاف ہوا تو ان دونوں نے قربانی پیش کی، انہوں نے صدقہ پیش کیا۔ چنانچہ حابیل نے ایک بکری کا بچہ پیش کیا جو آسمان سے ایک آگ آئی اور اس بچے کو جلا کر خاکستر کر دیا، یعنی کہ وہ صدقہ قبول ہو گیا۔ اور قابیل نے غلہ پیش کیا، وہ غلہ اسی طرح رکھا رہا اور آگ نے اس کو آ کر نہیں جلا۔ گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ حابیل کے صدقے کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کے صدقے کو قبول نہیں کیا۔ تو پچھلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ صدقہ کیا جاتا تھا، آگ آیا کرتی تھی اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیا کرتی تھی، اور یہ صدقے کے قبول ہونے کی ایک علامت ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس امت محمدیہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مالداروں سے جو صدقہ وصول کرایا ہے وہ صدقہ اسی امت کے غریب افراد پر خرچ کر دیا جاتا ہے، گویا کہ ان کے لیے اس صدقے کا استعمال کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 کے اندر زکوٰۃ کے مصارف کو کھول کر بیان کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کی جائے گی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ صدقات کے زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ اسی طرح حدیث کے اندر بھی اس بات کی وضاحت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے یہ زکوٰۃ اس امت کے مالداروں سے لی جائے گی اور اس امت کے غریبوں پر خرچ کر دی جائے گی۔ تو اب دیکھیے کہ پچھلی شریعتوں میں تو صدقے کا مال یہ لوگوں کے استعمال کرنا جائز نہیں تھا، لیکن اس امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ صدقے اور زکوٰۃ کا مال اس مالداروں سے لے کر غریبوں کو دے دیا جاتا ہے، گویا کہ ان کے لیے استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ تو اب ہمارے لیے زکوٰۃ کا نکالنا اور بھی آسان ہو گیا کہ ہم جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ہماری یہ زکوٰۃ، ہمارا یہ پیسہ، ہمارا یہ مال، ہماری یہ دولت یہ ضائع نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہمارے ہی بھائیوں پر ہمارا مال خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اور بھی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا مال کسی بھی صورت میں ضائع نہیں ہو۔